الرحمن السلام علیکم ناظرین زاویہ نمبر 2 کے مصنف سر اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ آج سے کوئی 20 برس پائیس پہلے کی بات ہے۔ میں کسی سرکاری کام کے سلسلے سے حیدرآباد گیا تھا۔ مجھے وہاں پر ایک ہفتے کے لیے ٹھہرنا تھا، اسی لیے سندھ میں مجھے تقریباً ایک ہفتے کے لیے چونکہ رہنا پڑ رہا تھا، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ بھی میرے ساتھ چلے۔ چنانچہ وہ بھی ساتھ تھی۔ ایک عزیز کے ہاں ہم لوگ رہ رہے تھے۔ 2 دن وہاں گزارنے کے بعد میری طبیعت جیسے بے چینی پیدا ہو گئی۔ میں اکثر اس حوالے سے آپ کی خدمت میں بابو کا بھی ذکر کرتا رہتا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا مزیر یہاں قریب ہے اور آج جمعرات بھی ہے، اسی لیے آج ہم وہاں ہی چلتے ہیں۔ وہ بھی میری بات مان گئی۔ ہم نے منصوبہ بنایا۔ میزبانوں نے بھی ہمیں ایک گاڑی اور ڈرائیور دے دیا، اسی لیے کیونکہ ہم لوگ راستوں سے نا واقف تھے اور وہ راستوں سے واقف تھا۔ ہم مزار کی طرف روانہ ہو گئے اور ہم جوں جوں آگے جا رہے تھے، شاہ عبداللطیف بھٹائی کا مزار قریب آ رہا تھا۔ مجھ پر ایک اور عجیب طرح کا خوف طاری ہونے لگا۔ مجھ پر اکثر ایسا ہوتا ہے کیونکہ میں علم سے تو اتنا متاثر نہیں ہوں جتنا کردار سے ہوں۔ علم کم تر چیز ہے، کردار بڑھیا چیز ہے۔ اسی لیے ان صاحبان کردار کے نزدیک قریب جاتے ہوئے مجھے بڑا خوف آتا ہے۔ صاحبان علم سے اتنا خوف نہیں، یعنی اتنا ڈر نہیں لگتا۔ تو جب ہم وہاں پہنچے تو بہت سے لوگ ایک میلے کی صورت میں ان کے مزار کے باہر موجود تھے۔ وہ سب گھوم پھر رہے تھے۔ ہم بیاں میوی کبھی مشکل سے مزار کے صحن میں داخل ہوئے۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور شاہ عبداللطیف بھٹائی کا کلام سن رہے تھے۔ اس کلام میں جب شاہ کی شاعری میں موجود ایک خاص کھڑ آتا تو سارے بندے چوکس ہو کر وہ بیٹھ جاتے اور گانے لگتے۔ کلام میں یہ خاص کر اس مشکل اور پیچیدہ ہوتا ہے کہ وہاں کے رہنے والے بھی کم ہی کم اس کا مطلب سمجھتے ہیں، لیکن اس کی گہرائی تو زیادہ ہوتی ہے اور زمانے کے ساتھ ساتھ اس کلام کی گہرائی کھلتی جاتی ہے۔ ہم بھی وہاں ایک دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ وہاں پر تمام عورتوں کا کافی رش تھا۔ کچھ لوگ زمین پر لیٹے ہوئے تھے، تمام عورتیں مرد سب ہی سوئے ہوئے تھے اور کچھ بیٹھے کلام سن رہے تھے۔ بڑے بڑے برتنوں میں دودھ ڈال کر تقسیم کیا جا رہا تھا۔ یہ رسم ہے وہاں کی، جب وائی پڑھتے ہیں یعنی کلام پڑھتے ہیں تو دودھ تقسیم کیا جاتا ہے۔ گلاس بہت بڑے بڑے تھے، لیکن ان میں تولہ 1.5 تولہ یعنی پاؤ تک دودھ تھا۔ جب اتنا بڑا گلاس اور اتنا سا دودھ لے کر ایک خادم نے میری بیوی کو دیا تو اس نے دودھ لانے والے کی طرف بڑی حیرت سے دیکھا اور پھر جھانک کر گلاس کے اندر دیکھا۔ میں نے اس سے کہا کہ دودھ ہے، پی لو۔ میں نے اپنے گلاس کو ہلایا۔ میرے گلاس کے اندر دودھ میں ایک تنکا تھا۔ میں اس تنکے کو نظر انداز کرتا تھا، لیکن وہ پھر گھوم کر دوبارہ سامنے آ جاتا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں دودھ کو تنکے سمیت پی جاتا ہوں۔ چنانچہ میں نے دودھ پی لیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ آپ بھی پئیں، یہ بھی برکت کی بات ہے۔ خیر اس نے زبردستی منہ اور زور لگا کر پی لیا اور قریب بیٹھے ہوئے ایک شخص سے کہا کہ اب ہمیں تھوڑی سی جگہ دے دے۔ اس شخص کی بیوی لیٹ کر اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس شخص نے اپنی بیوی کو شہکا دیا اور کہا کہ مہمان ہیں، اب تم اپنے پاؤں تو پیچھے کر لو۔ میری بیوی نے کہا نہیں نہیں، اس کو مت اٹھائیں، لیکن اس شخص کا بات نہ مانی۔ اس کی بیوی ذرا سی سمٹ گئی اور ہم دونوں کو بیٹھنے کی جگہ مل گئی۔ انسان کا خاصہ اور معیار ہے کہ بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو وہ لیٹنے کو چاہتا ہے۔ جب ہم بیٹھ گئے تو پھر دل چاہا کہ ہم بھی آرام کریں اور میں بڑا آہستہ آہستہ کھسکتا ہوا پاؤں پسارنے لگا۔ فرش بڑا ٹھنڈا اور مزیدار تھا، ہوا چل رہی تھی۔ میں نیم دراز ہو گیا۔ میری بیوی نے تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ میں چکر لگا کر آتی ہوں، کیونکہ یہ جگہ تو ہم نے پوری طرح دیکھی نہیں تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ چلی گئی اور راستے اور جگہ نئی تھی۔ جب وہ لوٹ کر آئی تو بہت پریشان تھی، کچھ گھبرائی ہوئی بھی تھی۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگی آپ بھی میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتی ہوں۔ میں اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہاں رات کا دروازہ یعنی دربار کا دروازہ بند کر دیتے تھے اور زائرین باہر بیٹھے رہتے تھے۔ صبح جب دروازہ کھلتا ہے تو پھر لوگ دعائیں وغیرہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ہم لوگ بھی وہاں گئے تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ آپ ادھر آ جائیں۔ شاہ کے دروازے کے معین سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے سر جیسے ہمارا دسترخوان ہوتا ہے اس سائز کی چادر کا ایک ٹکڑا اس کے سر پر تھا، اور اس کا اپنا جو دوپٹہ تھا اس نے شاہ کے دروازے کے کنڈے کے ساتھ گانٹھ دے کر باندھا ہوا تھا اور اپنے دوپٹے کے آخری کونے ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی۔
और वो बिल्कुल खामोश थी। उसे आप बहुत ही खूबसूरत लड़की कह सकते थे। इसकी उम्र कोई 17, 16, 18 बरस होगी। वो खड़ी थी, लोग एक हल्का सा बनाकर उसे थोड़ी सी आसाइश अता कर रहे थे, यानी मिठाई वगैरह दे रहे थे ताकि इसके गर्द भी झपकता ना हो। कुछ लोग, जिनमें तो औरतें भी थीं, एक हल्का सा बनाए खड़ी थी। मैंने कहा कि ये क्या है? मेरी बीवी कहने लगी, इसके पाँव देखे। जब मैंने इसके पाँव देखे तो आप यकीन करें, तकरीबन 5-7 किलो के। इतना बड़ा हाथी का पाँव भी इतना बड़ा नहीं होता, बल्कि ऐसे थे जैसे सीमेंट, पत्थर या ईंट के बने हुए हों। हालांकि लड़की बड़ी धान पान की और दुबली पतली सी थी। हम हैरानी और डर के साथ उसे देख रहे थे। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, तो वो भी मुंह ही मुंह में कुछ बात कर रही थी। वहाँ एक सिंधी बुजुर्ग थे, तो हमने उनसे पूछा कि आखिर ये क्या मामला है। तो उसने कहा कि साईं क्या अर्ज करें, ये बेचारी बहुत दुखियारी है। ये पंजाब के गालबन किसी गांव से आई है, और हमारे अंदाजे के मुताबिक ये मुल्तान या बहावलपुर से आई है। यह 11 दिन से इसी तरह खड़ी है, और इस मज़ार का बड़ा खिदमत गुजार और वो सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग इस लड़की की मिन्नत समाजत करता है, तो ये एक खजूर खाने के लिए मुंह खोल देती है। ये 24 घंटे में एक दफ़ा सिर्फ खजूर खाती है। मेरी बीवी कहने लगी कि इससे क्या हुआ। उन्होंने कहा कि इसके भाई को फांसी की सज़ा हुई, और ये बेचारगी के आलम में वहाँ पहुँची है, और इतने दिन से खड़ी है और एक ही बात कह रही है, ऐ शाह तू अल्लाह के राज जानता है, मेरी तरफ से अपने रब की खिदमत में दरख्वास्त कर, मेरे भाई को रिहाई मिले और उस पर मुकदमा ख़त्म हो। वो बस ये बात कह रही है। शाह अपनी एक नज़म में फरमाते हैं कि ऐ लोगों, 14वीं के चांद को जो बड़ा खूबसूरत और दिलकश होता है, पहली के चांद को जो नज़र भी नहीं आता, लोग छतों पर चढ़ चढ़ उंगलियों का इशारा करके उसे देखते हैं। ये क्या राज है? तुम मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें चांद का राज बताता हूँ। ये शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की एक नज़म का हिस्सा था। वो लड़की भी बेचारी इसी तरह कहीं से चल चल कर चलती, पता नहीं उसने अपने घर वालों को बताया भी है कि नहीं, लेकिन वो वहाँ पहुँच गई और वहाँ खड़ी थी। क्योंकि रात को तो मज़ार का दरवाज़ा बंद हो जाता है, इसीलिए कोई कनेक्शन नहीं रहता। उसने अपने 2 पेड़ उतार कर वहाँ रखा, और वो बाबा बता रहे हैं कि अब इसका चलना मुश्किल हो चुका है। बड़ी मुश्किल से ये कदम उठाकर चलती है, और हम सब लोग इस लड़की के लिए दुआ करते हैं। जब हमने उसके बारे ये सुना तो हमने भी इस रात वहीं रहने का इरादा कर लिया, और हम सारी रात उस बेचारी के लिए बहुत दुआएं करते रहे। और इस रात के बाद हम लोग वापस चले आए तो हमने सुना कि इस बेचारे की सुन ली गई, और उसके भाई को माफ़ी भी मिल गई थी। तो जब हमने ये सुना तो अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि हमने उसे एक बहुत बड़ी मुसीबत में तड़पता देखा, तो उसको माफ़ी मिल गई। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगली केस में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस